الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر المحجلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن عمرو بن خالد رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولؤابها يسيل على كتفي، أخرجه أحمد والترمذي وصححه. حاضرین کرام، معزز سامعین، ہم جس سے کتاب کے تحت چل رہے ہیں وہ کتاب الطہارہ ہے، اور کتاب الطہارہ کے اندر باب النجاسات یعنی نجاست کے باب سے متعلق احادیث علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے. اس باب کے تحت علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان چیزوں کو ذکر کیا ہے جو نجس اور ناپاک ہیں، اور اس کے ازالے کی کیفیت کو بھی ذکر کیا ہے، کس طریقے سے اس نجاست کو دور کیا جائے گا، اس کا ازالہ کیا جائے گا. ہمارے سامنے آج کی جو حدیث ہے یہ انتہائی مفید ہے ہمیں یہ جاننے کے لیے کہ جانوروں کے تعلق سے، ان کے لعاب اور ان کے پسینے کے تعلق سے ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے. کیا وہ ناپاک ہے تو ان کی صفائی کی جائے گی، یا پھر وہ پاک ہیں تو انہیں دھلنا ضروری نہیں ہے. جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس حدیث کے اندر اونٹ کے لعاب کی پاکی کو بیان کیا گیا ہے. اونٹ کے لعاب کی پاکی کو بیان کیا گیا ہے کہ اونٹ کا لعاب پاک ہے، اور کس طریقے سے صحابہ کرام نے ان چیزوں کا اہتمام کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں منقول ہے، جو کیفیت منقول ہے، اس کیفیت کو کس طریقے سے انہوں نے نقل کیا. اس حدیث سے آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام احادیث کا کس طرح اہتمام کرتے تھے اور واقعات کو کس طرح اچھے انداز میں پیش کرتے تھے، جس سے معاملے کو سمجھنے میں آسانی ہوتی تھی اور حکم کو مستنبط کرنے میں آسانی اور سہولت پیدا ہو جاتی تھی. اس حدیث کے اندر حضرت عمرو بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں خطبہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ تھے اور سواری کا لعاب میرے کندھے پہ ٹپک رہا تھا، ٹپک رہا تھا. اس حدیث کو امام احمد اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. جو روایت امام احمد اور ترمذی سے جس سند کے ساتھ مروی ہے، اس سند کے اندر شہر بن حوشب راوی ہیں جو کہ ضعیف راوی ہیں. اس وجہ سے یہ سند ضعیف ہے، لیکن اس حدیث کی تائید دوسری احادیث سے بھی ہوتی ہے. اس سے ہمیں جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ بسا اوقات حدیث کی سند ضعیف ہوگی، لیکن دوسری احادیث اس کے معنی میں اسی مفہوم کی دوسری احادیث موجود ہوں گی، جس سے اس حدیث کو تقویت ملے گی اور اس حدیث کے اندر جو بات کہی گئی ہے وہ بات صحیح ہوگی. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ حدیث سے ضعیف ہوتی ہے لیکن اس کی تائید قرآن کی آیات سے ہوتی ہے. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک حدیث ضعیف ہوتی ہے، پھر دوسری حدیث آتی ہے وہ بھی ضعیف ہوتی ہے، تیسری حدیث آتی ہے وہ بھی ضعیف ہوتی ہے، چوتھی بھی ضعیف ہوتی ہے، لیکن ان تمام احادیث کو ملا کر اس حدیث کو حسن کے درجے تک پہنچا دیا جاتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک حدیث میں کسی واقعے کا ذکر کیا گیا ہے جس میں سے کسی ایک بات کا تعلق اس چیز سے ہے جسے آپ دلیل بنانا چاہتے ہیں، اس سے صرف ایک جگہ پہ یا ایک لفظ کا تعلق ہے. دوسری حدیث
دوسرے واقعے سے متعلق ہے، اور وہ حدیث کے اندر کوئی ایسی بات ہے جس کو آپ دلیل بنا سکتے ہیں، دونوں حدیثیں ضعیف ہیں۔ مزید آپ کو احادیث ملتی ہے وہ بھی ضعیف ہے، لیکن اس میں کسی ایسے نقطے کو بیان کیا گیا ہے جس کو آپ کو دلیل بنانی ہے اپنے مسئلے کے لیے۔ تو اس طریقے سے متعدد احادیث جو ضعیف ہوتی ہیں، جن میں صرف ایک بات مشترک ہوتی ہے، اس مشترک بات سے آپ دلیل پکڑ سکتے ہیں۔ یہاں بھی اس حدیث کے اندر جو بات ذکر کی گئی ہے، یا یہ حدیث یا واقعہ جو حضرت عمرو بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا، یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن اس حدیث کے اندر جو بات کہی گئی ہے کہ اونٹ کا لعاب میرے کندھے پہ گر رہا تھا، اس کی تائید دوسری احادیث سے ہوتی ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ کہتے ہیں کہ انی لتحت ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسیل علی لعابها فسمعته یقول۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے نیچے کھڑا تھا، اور اس اونٹنی کا لعاب میرے اوپر ٹپک رہا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے۔ تو دونوں کے اندر جو بات مشترک ہے، جو دلیل پکڑنی ہے ہمیں، وہ یہ کہ دوسری حدیث کے اندر پہلے حدیث کے اندر جو الفاظ ہے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اسی لیے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ علماء کرام جب کسی حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں تو اس کی مجموعے طرق کو، مجموعے اسانید کو لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سب کو ملا کر ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد کسی حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ حدیث کے اندر ہے، حضرت عمرو بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کے مقام پہ خطبہ دیا۔ یہ خطبہ جمع خطبہ نہیں ہے، بلکہ آپ اسے اپنی زبان میں تقریر کہہ سکتے ہیں۔ مینا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ مینا مشاعر حج میں سے ایک مقام کا نام ہے، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب حج کے لیے جاتے ہیں تو مینا میں وقوف کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد عرفہ جاتے ہیں، پھر مزدلفہ جاتے ہیں، پھر واپس مینا آتے ہیں، اور وہاں پہ 3 راتیں گزاری جاتی ہیں۔ اور مینا کا نام اس لیے دیا گیا کہ اس کے اندر جو قربانیاں ہیں ان کے خون کو بہایا جاتا تھا، اور اسی سے منی کا بھی لفظ ہے، اس لیے کہ وہ بہتی ہے، تو اس اعتبار سے اس کو مینا کا لفظ مینا نام رکھا گیا۔ اس حدیث کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ خطیب کو کسی اونچے مقام پہ کھڑے ہو کر تقریر کرنی چاہیے، خطبہ دینا چاہیے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ بیٹھ کے خطبہ دے رہے تھے۔ سواری پہ بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھا رہے تھے، لوگوں کو بتلا رہے تھے، وعظ و نصیحت کر رہے تھے۔ تو وعظ و نصیحت کے لیے خطیب کو کسی اونچی جگہ پہ ہونا چاہیے، یا تو جگہ اونچی ہو، یا اگر افراد سامنے موجود ہو تو آپ کرسی پہ بیٹھیں، اس طریقے سے آپ کھڑے ہو کر خطاب کریں۔ تو خطاب کے لیے آپ کا لوگوں سے اونچا ہونا ضروری ہے۔ خطیب کے لیے مناسب ہے کہ وہ لوگوں سے اوپر رہے، اور لوگوں کے سے اوپر ہونے کی صورت میں اس کی آواز آسانی کے ساتھ لوگوں تک پہنچے، اور لوگ اس کی جانب متوجہ ہوں۔ اس لیے کہ جب آپ کسی کو بولتے ہوئے سنیں گے اور وہ کھڑا ہے تو آپ کی نگاہیں اس کی جانب جائیں گی، لیکن اگر وہ بیٹھا ہوا ہے اور آپ اسے نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کی توجہ دوسری جانب مبذول ہو سکتی ہے۔ تو اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ بیٹھ کر تقریر کر رہے تھے یا خطبہ دے رہے تھے۔ اس کے اندر ایک اور بات کی دلیل ہے، اور وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو شرعی معاملات کو پہنچانے کے نہایت حریص تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ ہیں، حج کا مقام ہے، تھکے ہوئے ہیں، اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ لوگوں کو شرعی احکامات بتلا رہے ہیں۔ اور یہاں پہ جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا وہ خطبے کا طریقہ یعنی تقریر کا طریقہ ہے۔ اسی لیے ہر وہ شخص جسے حج میں کسی بھی قافلے کا امیر بنا دیا جائے یا کسی بھی قافلے کو ہینڈل کرنا ہے اور وہ عالم ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے یہ بات مناسب ہے
بلکہ بسا اوقات یہ بات واجب ہو جائے گی کہ وہ لوگوں کو سمجھائے۔ اگر آپ کسی قافلے کے امیر ہیں یا آپ کو معلم بنا دیا گیا ہے کسی قافلے کا اور آپ عالم ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ لوگوں کی رہنمائی کریں، انہیں حق بات بتلائیں اور برائی سے انہیں روکے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پہ متعدد بار لوگوں کو خطبہ دیا، انہیں سمجھایا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کسی بھی قافلے کے اگر آپ امیر بنتے ہیں، آپ کی رہنمائی میں کوئی بھی قافلہ روانہ ہوتا ہے یا آپ کی رہنمائی میں آپ کے ماتحت چند افراد ہیں، تو ایسی صورت میں آپ انہیں بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکے، جو شرعی احکامات ہیں انہیں آپ بتلائیں۔ اس سے حدیث کے اندر اس بات کی بھی دلیل ہے کہ ضرورت کے وقت مصلحت کے تحت آدمی سواری پر بیٹھ کر خطبہ دے سکتا ہے، سواری پہ بیٹھ کر تقریر کر سکتا ہے، لیکن یہ تقریر اور یہ خطبہ سواری پر بیٹھ کر بار بار نہ ہو اور نہ ہی خطبے کو طول دے، اس لیے کہ دوسری حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، جبکہ اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پہ، اپنے اونٹ پہ سوار ہو کر آپ نے تقریر کی۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کی شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پہ گزارا، لیکن دوسری احادیث کے اندر منع کیا گیا ہے کہ آدمی اپنی سواری کو خطبے کے لیے، تقریر کے لیے استعمال نہ کرے، اس لیے کہ ایک دوسری حدیث ہے حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں منع کیا گیا ہے ایاکم ان تتخذوا ظہور دوابکم منابر، کہ لوگوں اپنے جانوروں کی پشت کو منبر بنانے سے بچنا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم ان کے ذریعے سے ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچو، اور یہ اس زمانے میں اسی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اور زمین کو تمہارے لیے بنایا گیا ہے، تو زمین میں جس طریقے سے چاہو اس طریقے سے اسے استعمال کرو اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو اس حدیث کی بنیاد پہ اگر مصلحت کے تحت ضرورت کے وقت سواری کو استعمال کیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب اسی پہ قیاس کیا جائے گا آج کے وقت میں گاڑیوں کو، یعنی اگر آپ پہ گاڑی پہ ہے تو ایسی صورت میں ضرورت کے وقت جو کھلی ہوئی گاڑیاں ہیں جو عام طور سے استعمال کی جاتی ہے جلسوں کے، ضرورت کے وقت آپ ان گاڑیوں پہ کھڑے ہو کر تقریر کر سکتے ہیں، ضرورت کے وقت آپ اسے گاڑیوں پہ کھڑے ہو کر تقریر کر سکتے ہیں، خطبہ دے سکتے ہیں، لیکن اسے عادت نہیں بنانی چاہیے، اس لیے کہ جس طریقے سے چپاؤں کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم ان کے ذریعے سے ایسے مقامات تک پہنچو جہاں پہنچنا تمہارے لیے آسان نہ تھا، تو گاڑیوں کو بھی اسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے کہ آپ ان کے ذریعے سے ایسے مقامات تک پہنچے جہاں تک پہنچنا آپ کے لیے آسان نہیں ہے۔ تو دونوں کے اندر علت مشترک ہے، لیکن ایک چیز دونوں کے اندر فرق ہے، وہ یہ کہ جانور کے اوپر آپ دیر تک اگر سوار رہیں گے تو جانور تھک جائے گا، جبکہ گاڑی کے اوپر آپ دیر تک سوار رہیں تو گاڑی نہیں تھکے گی۔ تو اس وجہ سے جو ہے جانوروں کے تعلق سے جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن اگر آپ کو خطبہ دینا ہے، تقریر کرنی ہے، تو اس صورت میں گاڑیوں کا استعمال وقت ضرورت ہی کیا جائے گا۔ اس حدیث کے اندر اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اونٹ کا لعاب پاک ہے، اور یہی اس حدیث کو ذکر کرنے کا مقصد بھی ہے کہ اونٹ کا لعاب پاک ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور آپ کے سامنے صحابی موجود تھے، اور آپ کی اونٹنی کے نیچے یا آپ کے اونٹ کے نیچے وہ موجود تھے اور ان کے اوپر لعاب ٹپک رہا تھا، گر رہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہوگا، تو اگر لعاب نجس ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دھلنے کا حکم دیتے، لیکن حدیث کے اندر اس طرح کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لعاب کو دھلنے کا حکم دیا، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جانوروں کا لعاب وہ جانور جنہیں کھایا جاتا ہے جیسا کہ اونٹ،
اس کا لعاب پاک، اور اسی پہ قیاس کیا جائے گا اس کے پسینے کو اور اس کے فضلات کو، اس کے پیشاب اور پیخانے کو، یہ ساری کی ساری چیزیں پاک ہیں۔ یہاں ایک اہم چیز بتلانا چاہوں گا، کسی چیز کے پاک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اسے کھائیں۔ کھانا ایک الگ چیز ہے، پاک ہونا ایک الگ چیز ہے۔ کسی چیز کے پاک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اسے کھائیں۔ آپ جو کپڑا پہنتے ہو پاک ہے، لیکن آپ کھاتے نہیں ہیں۔ آپ جس جگہ پہ بیٹھتے ہیں، جیسے کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ کرسی پاک ہے، ناپاک نہیں ہے، لیکن آپ اسے کھاتے نہیں ہیں۔ مٹی پاک ہے، اسے آپ کھاتے نہیں ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جو چیز پاک ہو اسے کھایا جائے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ جانور کا پیشاب اور پیخانہ پاک ہے تو اسے کھانا چاہیے، تو غلط کہتا ہے۔ اس لیے کہ پاک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اسے کھایا جائے۔ کھانے کی اشیاء الگ ہیں، اور باقی چیزیں جیسے پیشاب اور پیخانہ ہے، ان کا جو حکم ہے وہ نجاست اور عدم نجاست کے اعتبار سے، کھانے اور نہ کھانے کے اعتبار سے نہیں۔ اسی لیے کھانے کا جب ذکر آیا تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہتا ہے کہ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ان کے اوپر خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے۔ حرام قرار دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو خبیث چیزیں ہیں، جو پاک چیزیں ہیں وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، پاک چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے۔ تو یہ کھانے کے تعلق سے ہے کہ کھانا جو پاک ہے وہ حلال ہے، اسے آپ کھا سکتے ہیں، جو خبیث ہے اسے نہیں کھانا ہے۔ یہاں آپ کو جو حکم بتلایا جا رہا ہے وہ نجاست اور عدم نجاست کے اعتبار سے۔ کوئی بھی شخص کسی جانور کا پسینہ نہیں پیتا ہے، کوئی بھی شخص کسی جانور کا پیشاب نہیں پیتا ہے۔ عام طور سے ابھی پتنجلی کے جو پروجیکٹ ہے اس کے تعلق سے بالکل عام بات ہے کہ اس کے اندر گائے کے گوبر کو یا اسی طریقے سے گائے کے پیشاب کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ایک اور دوسری چیز ہے، اس ملک کے اندر جو لوگ گائے کو مقدس سمجھتے ہیں وہ ان کے پیشاب کو اپنی دکانوں پہ، کھانے کی چیزوں پہ چھڑکتے ہیں، اور یہ چیز مشاہدے کی ہے۔ اس لیے اگر کسی ایسے مقام پہ جہاں پہ اس طرح کا پیشاب چھڑکا گیا ہے تو وہاں پہ ان اشیاء کو کھانے سے بچنا چاہیے۔ وہ چیزیں ناپاک نہیں ہوئی، لیکن یہ چیزیں کھانے کی نہیں ہیں۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جن سے اپنی طبیعت متنفر ہوتی ہے، تو ان چیزوں کو کھانا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرانیین کو جو کہ مدینہ آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے اور اس کے بعد بیمار پڑ گئے، مدینہ کی آب و ہوا انہیں راس نہیں آئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں صدقہ کے جو اونٹ ہیں وہاں پہ بھیج دیا جائے، اور صدقہ کے اونٹ کے دودھ کو اور اس کے پیشاب کو یہ پیے۔ یہ علاج کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رکھا تھا۔ اونٹ کے دودھ پینے کا تذکرہ دوسری احادیث، بہت ساری احادیث کے اندر آتا ہے، وہ قرآن کے اندر بھی اس کا ذکر کیا گیا، وہ ایک الگ معاملہ ہے، اس کے حلت پہ علماء کرام کا اتفاق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب پینے کا جو حکم دیا تھا وہ بیماری کے تحت، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جانور جن کے گوشت کو کھایا جا سکتا ہے ان کے پیشاب اور پیخانے کو علاج کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ پاک ہے۔ ناپاک چیزوں کو علاج کے طور پہ بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ پیچھے بیان کیا گیا کہ شراب کو آپ علاج کے طور پہ بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ شراب ناپاک ہے۔ تو ناپاک چیزوں کو آپ علاج کے طور پہ بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں، لیکن پاک چیزوں کو آپ علاج کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر مٹی، بسا اوقات مٹی یا کوئی خاص مٹی علاج کے طور پہ آپ کو حکیم بتلاتا ہے کہ کھانا ہے تو آپ کھا سکتے ہیں، تو وہ چیزیں جو پاک ہیں انہیں اگر کھانے کی ضرورت پڑتی ہے علاج کے تحت، تو ایسی صورت میں آپ علاج کے طور پہ انہیں کھا سکتے ہیں۔ یہاں پہ بھی جو ذکر کیا گیا وہ یہ کہ اونٹ کا لعاب پاک ہے، اور اسی پہ قیاس کیا گیا اس کے پسینے کو، اس کے پیشاب کو، اس کے پیخانہ کو۔ یہ چیزیں پاک ہیں، یعنی اگر آپ کے کپڑے میں لگ جاتی ہے
یا آپ کے برتن میں گر جاتا ہے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا اور نہ ہی آپ کا کپڑا ناپاک ہوتا ہے۔ اور اونٹ، یہاں پہ صرف اونٹ ذکر کیا گیا ہے، اور اونٹ کا جو حکم ہے یہی حکم ان تمام جانوروں کا ہے اور ان تمام چڑیوں کا ہے، ان تمام جانوروں کا ہے اور ان تمام چڑیوں کا ہے جن کے گوشت کو کھایا جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز جس کے گوشت کو آپ کھاتے ہیں، اس کا لعاب، اس کا پیشاب، اس کا پیخانہ اور اس کا پسینہ، یہ سب کے سب پاک ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ انہیں کھائیں، جیسا کہ ذکر کیا گیا۔ اس کے پاک ہونے کی جو دلیل ہے وہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور اس کے اندر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اصلی فی مرابض الغنم، کہ میں بکریوں کے ریوڑ میں جہاں بکریاں باندھی جاتی ہیں وہاں پہ نماز پڑھ لوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جس مقام پہ آپ نماز پڑھیں گے جہاں بکریاں باندھی جاتی ہیں، ظاہر سی بات ہے وہاں ان کے پیشاب ہوں گے، وہاں ان کے پیخانے ہوں گے، تو اس اعتبار سے وہ جگہ اگر پاک نہیں ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیتے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو جانور کھائے جاتا ہے ان کے پیشاب اور پیخانے یہ دونوں کی دونوں پاک ہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا اونٹ کے تعلق سے، اونٹ کے بارے میں نماز پڑھنے کے تعلق سے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منع فرمانا اس وجہ سے نہیں تھا کہ اونٹ کا پیشاب اور اس کی لید یہ پاک نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ اس کے اندر شیطنت پائی جاتی ہے، جیسا کہ ایک دوسری حدیث کے اندر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اونٹ کے باڑ میں نماز پڑھنے کے تعلق سے، تو آپ نے فرمایا کہ لا تصلوا فی مبارک الابل فانھا من الشیاطین، کہ تم اونٹ کے باڑے میں نماز نہ پڑھو اس لیے کہ اونٹ کے اندر شیطنت پائی جاتی ہے، یہ شیاطین میں سے۔ تو وہ علت کیا بیان کی گئی کہ کبھی بھی اس پہ شیطان سوار ہو سکتا ہے اور وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، جبکہ بکری کے بارے میں اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں جو ہے وہاں پہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے۔ اس حدیث پہ اگر غور کیا جائے تو اس حدیث میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صحابی نے پوری کیفیت کو بیان کیا، صرف یہ نہیں کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا، بلکہ خطبے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اور پھر صحابی کی کیفیت دونوں چیزوں کو بیان کیا۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ تھی اس بات کو بیان کیا، اور سواری کا لعاب میرے کندھے پہ گر رہا تھا اس بات کو بیان کیا۔ کتنی باریکی کے ساتھ پوری کیفیت کو صحابی نے اس حدیث کے اندر بیان کیا، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو بہت سارے مسائل کو مستمت کرنے میں آسانی پیدا کر دیتی۔ اب آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ کیا رہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت کی لوگوں کو، اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے، لیکن یہ جو کیفیت بیان کی گئی ہے اس کیفیت سے کتنے مسائل مستمت ہو چکی ہیں کہ آپ اونٹ پہ یا سواری پہ تقریر کر سکتے ہیں، آپ کھڑے جب ہوں تو ایسی صورت میں اونچی جگہ پہ کھڑے ہوں، آپ اگر کسی آپ کے بدن میں کسی بھی جانور کا جو اس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا لعاب آپ کے بدن سے لگ جاتا ہے، کپڑے سے لگ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ پاک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس حدیث سے مستمت کی گئی، اور صرف کیفیت کے بیان کرنے کی وجہ سے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام انتہائی حریص ہوتے تھے اور باریک سے باریک چیزوں کو بھی بیان کرتے تھے۔ اسی لیے جس چیز کو صحابی نے بیان نہیں کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں کیا۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی شرعی حکم ہو اور صحابی نے اسے دیکھا ہو اور پھر اسے بیان نہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حرکت کو صحابہ کرام بیان، اور اس سے بہت سارے مسائل مستمت ہوتے تھے۔ اب اگر کوئی شخص سے کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ آج عام طور سے کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اور صحابہ نے اسے نقل نہ کیا ہو،
یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اور صحابی نے اسے دیکھا ہو اور پھر اس کے بعد اسے بیان نہ کیا. جیسے کہ کہا جاتا ہے مثال کے طور پہ، ایک سوال ابھی چند دنوں پہلے میرے پاس آیا، اس میں یہ سوال کیا گیا تھا، ہو سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الضحیٰ پڑھی ہو، صلاۃ اشراق پڑھی ہو، صلاۃ اوابین پڑھی ہو، ایک دن میں، ایک ہی دن میں آپ نے تینوں نمازیں پڑھی ہوں. حدیث میں کہا ہے کہ آپ نے نہیں پڑھا، حدیث میں کہا ہے کہ آپ نے نہیں پڑھا. اور یہی سوال عام طور سے دوسرے افراد کی جانب سے کیا جاتا ہے. اکثر آپ کو الجھانے کے لیے اسی طرح کے سوالات کی جائیں گے. حدیث میں کہا ہے کہ آپ نے منع کیا، یا حدیث میں کہا ہے کہ آپ نے نہیں کیا، آپ نے کیا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس طرح کا کوئی بھی فعل کیا ہوتا تو منقول، صحابی اسے نقل کرتے، وہ حدیثوں کے اندر موجود ہوتا. اس لیے کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی بھی شرعی حکم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انجام دے، کسی بھی شرعی فعل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرے اور اس کے بعد صحابہ کرام سے نقل نہ کرے. اور ایسا ہی ممکن نہیں ہو سکتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہو اور پھر حدیث کے اندر موجود نہ ہو. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری تھی وہ یہ کہ آپ امت کو سارے شرعی مسائل کھول کھول کر بیان کرتے. تو اگر مثال کے طور پہ صلاۃ اشراق، صلاۃ الضحیٰ، صلاۃ الاوابین ایک دن میں آپ نے پڑھی ہوتی تو ایسی صورت میں حدیث کے اندر ضرور موجود ہے، حدیث کے اندر اس بات کا تذکرہ ضرور ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نماز پڑھی. بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ چاشت کی نماز تھی، بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے شکرانے کی نماز تھی. بھر کے اس کیفیت کو ذکر کیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے نقل کیا. حضرت ابن عباس باہر تھے، انہوں نے نہیں دیکھا، انہوں نے نقل کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر نماز نہیں پڑھی، کعبے میں نماز نہیں پڑھی. حضرت بلال ساتھ تھے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے بیان کیا. جس نے جو دیکھا اس نے وہ بیان کیا، جس نے جو دیکھا اس نے وہ بیان کیا. تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی فعل کو انجام دیں اور صحابہ کرام سے نقل نہ کریں. گھریلو معاملات میں صحابہ کرام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طریقے سے دیگر ازواج مطہرات کے پاس جاتی تھی اور جا کر ان سے گھر کے معاملات کو معلوم کرتی تھی اور وہ بیان کرتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی چیز کو بیان کرتی. آپ دیکھیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی باریکی کے ساتھ بیان کرتی ہیں، آگے احادیث میں آپ کو وہ چیز معلوم ہو جائے گی. تو اس میں صحابہ کرام پہ اگر آپ کوئی چیز کہتے ہیں کہ یہ چیز نبی نے کیا ہو لیکن ہم تک نہیں پہنچی یا احادیث کے اندر ذکر نہیں کی گئی، تو ایسی صورت میں آپ صحابہ کرام پہ تہمت لگا رہے ہیں. اور صحابہ کرام پہ تہمت لگانا لا تسبوا اصحابی، آپ چاہے جتنا بھی عمل کر لیں صحابہ کرام کی ایک مٹھی کی مقدار یا آدھی مٹھی کی مقدار بھی نہیں پہنچ پائیں گے. اس کے بعد جو حدیث ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس حدیث سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کتنی باریکی کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی، گھر کے اندر کی زندگی کے بارے میں بتلاتی ہیں. عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يغسل المنی ثم يخرج الى الصلاة في ذلك الثوب وانا انظر الى اثر الغسل فيه متفق علیہ. ولمسلم لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقا فيصلي فيه. وفي لفظ لقد كنت احكه يابسا بظفري من ثوبه. یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور اس کے اندر منی کو کپڑے سے زائل کرنے کی کیفیت کو ذکر کیا گیا ہے. منی کو کپڑے سے کس طریقے سے زائل کیا جائے گا، اس کو کس طریقے سے ختم کیا جائے گا، اس حدیث کے اندر اس کا بیان ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، دیکھیے کیا کیا چیزیں
ازواج مطہرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کن کن چیزوں کو بیان، یعنی وہ چیزیں جس کے ذکر کرنے سے عام آدمی شرما جائے، یا جسے آپ کے گھر کی عورتیں نہیں ذکر کر سکتی ہیں، لیکن ازواج مطہرات ذکر کرتی تھی، اس لیے کہ یہ شرعی حکم ہوتا تھا، اس کا تعلق شریعت سے ہے، نبی کے سارے فعل کا تعلق شریعت سے ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اور حق کو بیان کرنے میں، شرعی حکم کو بیان کرنے میں کسی بھی قسم کی کوئی شرم نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری عورتوں کی تعریف کی کہ وہ شرعی حکم معلوم کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی حیا اور شرم نہیں کرتی۔ تو شرعی حکم معلوم کرنے کے لیے کوئی بھی حیا نہیں ہے، کوئی بھی شرم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حق سے شرم نہیں کرتا ہے، حق بات کو بیان کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام بیان کرتے تھے، اور اسی لیے علماء کرام بالکل کھول کھول کر اس طرح کے مسائل جسے عام طور پہ نہیں، یعنی عام مجلسوں میں ذکر نہیں کیا جاتا، لیکن اپنی تقریروں کے اندر یا اپنے اجتماع کے اندر اسے بیان کرتے ہیں۔ اس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی کو دھلتے تھے، منی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے دھلتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کپڑے میں نماز کے لیے نکلتے تھے، اور میں اس کے اندر دھونے کے مقام اور اس کے آثار کو دیکھتی تھی۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منی اگر لگ جاتی تھی تو کپڑے کو دھلتے تھے، اور دھلنے کے بعد پھر اسی کپڑے میں نماز کے لیے جاتے تھے، اور دھلنے کے آثار اس کپڑے پہ موجود ہوتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آثار کو دیکھتی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کپڑا دھلیں گے تو کپڑے کے نشانات موجود رہیں گے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، یعنی اس کے صحیح ہونے میں کسی بھی طرح کا کوئی شک نہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں منی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے پرشتی تھی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر نماز پڑھتے تھے۔ یہ دوسری حدیث ہے۔ اسی مسلم کا ایک لفظ، ایک روایت کے اندر ہے کہ میں اسے سوکھنے کی حالت میں میں اسے اپنے ناخنوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے خرشتی تھی۔ تو ہمارے پاس تین حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے صحابیات میں، اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ ہمیں معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد۔ جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسری عورت سے شادی نہیں کی۔ ان کے انتقال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی، اور روایات کے اندر ہے کہ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 سال تھی۔ پھر اس کے بعد ہجرت کے بعد وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کی رخصتی ہوئی، اس وقت ان کی عمر 9 سال تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ 9 سال ٹھہرے۔ 9 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہری۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سب سے محبوب ترین بیوی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی فضیلت بقیہ عورتوں پہ ایسے ہی ہے جیسے سرید کھانے کی۔ سرید عرب کا ایک کھانا ہے جس میں گوشت اور روٹیاں ملائی جاتی تھی اور ملا کے کھلایا جاتا تھا، اور یہ سب سے بہتر غذا مانی جاتی تھی، سب سے اچھا کھانا مانا جاتا تھا۔ تو جس طریقے سے سرید کی فضیلت سارے کھانوں پہ ہے، اسی طریقے سے حضرت عائشہ کی فضیلت دوسرے تمام عورتوں پہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اپنے سر رکھے ہوئے تھے۔ اس دن ان کی باری تھی، اور جو کیفیت ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرد الموت میں ہر روز یہ پوچھتے تھے کہ میں کل کہاں رہوں، یعنی اپنی کس بیوی کے پاس۔ ازواج مطہرات نے اس بات کو تاڑ لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے کا مقصد کیا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی گئی کہ آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہیں۔
لیکن اس کے باوجود جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اس دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لعاب کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کو جمع کر دیا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، وہ داخل ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے لگے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ جو ہے میں اس مسواک کو لے لوں، تو آپ نے اشارہ کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چبانا چاہا تو اس وقت وہ مسواک کڑی تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے دانتوں سے نرم کیا۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی نرم کرے گا تو اس وقت اس کا لعاب اس سے مسواک میں آ جائے گا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک کو لے کر مسواک کی۔ اس طریقے سے آخری وقت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گود میں تھے، لعاب اکٹھا ہوا اور ان کی باری میں تھی، اور یہ ساری چیزیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پہ دلالت کرتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہیں کہ مجھے کسی عورت پہ غیرت نہیں آتی تھی، یعنی میری اتنی سوکنیں تھیں، ان میں سے کسی بھی سوکن پہ مجھے غیرت نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں زیادہ مانتے تھے، سوائے حضرت خدیجہ رضی اللہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نگاہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک زیادہ محبوب تھی، لیکن اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ازواج مطہرات میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی ان میں سب سے زیادہ محبوب تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بھی بہت بلند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی جانور ذبح کرتے تو اس کا گوشت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کے پاس بھیجتے تھے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آپ کے ازواج مطہرات کا مقام تھا۔ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں کو یہ فضیلت عدم نہیں ہوتی ہے۔ خیر یہ ایک الگ معاملہ تھا، لیکن ان چیزوں کا بیان بھی اور اس کا علم بھی ضروری ہے۔ پہلی حدیث جو ذکر کی گئی، 3 الفاظ ذکر کیے گئے تھے یہاں پہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پہلی حدیث تھی اس میں یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منی کو دھلتے تھے۔ اس حدیث کو جیسا کہ بیان کیا گیا امام بخاری اور امام مسلم نے ذکر کیا، اور دوسری جو حدیث ہے وہ مسلم کی حدیث ہے، اور یہ حضرت علقمہ اور حضرت اسود کی سند سے مروی ہے کہ ایک آدمی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مہمان ہوا۔ جب صبح ہوئی تو وہ اپنا کپڑا دھل رہا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمایا کہ تمہیں کافی تھا کہ جس مقام پہ تم نے منی کو دیکھا اس مقام کو دھل لیتے۔ وہ پورا کپڑا دھلنے بیٹھ گیا تھا، تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس مقام پہ منی لگی تھی، اسی مقام کو دھل لینا کافی تھا، اور اگر تمہیں یہ نظر آتا ہے کہ کہاں پہ منی لگی ہے، اور اگر صرف شک ہے تو ایسی صورت میں اس کے ارد گرد چھینٹے مار لیتے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو فرشتی تھی اور آپ اس میں نماز پڑھتے تھے۔ تیسرا جو لفظ ہے وہ یہ کہ میں سوکھے ہونے کی حالت میں اپنے ناخنوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو خرشتی تھی۔ اس میں یہ امام مسلم رحمہ اللہ کی حدیث ہے، اور یہ عبداللہ بن شہاب الخولانی رحمہ اللہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہمان ہوں تو مجھے اپنے کپڑے میں احترام ہو گیا، تو میں نے اس کپڑے کو پانی میں ڈال دیا، بھگو دیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لونڈی نے اس چیز کو دیکھ لیا اور جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلا دیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم نے اپنے کپڑے کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ یہ اس وجہ سے کہ اس وقت صحابہ کرام کے پاس 1 یا 2 کپڑے ہوا کرتے، ظاہر سی بات ہے دھلیں گے تو پھر سوکھنا، پھر اس کے بعد پہننا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم نے اپنے کپڑے کے ساتھ یہ حرکت کیوں کی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں وہ چیز دیکھی جو دیکھنے والا دیکھتا ہے، یعنی مجھے خواب میں احتلام ہو گیا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا تم نے ان کپڑوں میں کچھ دیکھا؟ جو کپڑے پہنے ہوئے تھے ان کپڑوں میں کچھ دیکھا، یعنی منی کے آثار دیکھے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ
کہ اگر تمہیں کوئی چیز نظر آتی تو اسے دھل لیتے۔ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے اپنے ناخنوں کے ذریعے سے سوکھی منی کو پرشتی تھی۔ تو یہ اس واقعے کا، اس حدیث کا پورا واقعہ ہے۔ اس حدیث کے اندر، پہلی حدیث کے اندر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منی کو اپنے کپڑے سے دھلا کرتے تھے۔ کانا یغسلو، عربی زبان میں جب اس طرح کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کانا یغسلو، کانا یرفع، اور یہی لفظ استعمال ہوا ہے رفع دین کے تعلق سے۔ تو یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے کانا یغسل، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دھلا کرتے تھے، یعنی برابر دھلتے تھے۔ اس طرح کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہمیشہ، آپ کا یہ فعل ہمیشہ رہا ہے، اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے۔ جب تک کہ کوئی ایسا قرینہ نہیں پایا جاتا ہے جو اس کے برخلاف کسی چیز پہ دلالت کرے، تب تک یہ اس کا یہی معنی ہو۔ رفع دین کے تعلق سے بھی حدیث کے اندر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے یا جو حدیث ہے، اس کے اندر بھی یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے 4 مقامات پہ، جیسا کہ بخاری کی روایت میں۔ تو وہاں بھی یہی لفظ استعمال کیا گیا۔ اب جب تک کہ کوئی دوسری حدیث نہیں ملتی کہ آپ نے اسے ترک کر دیا، اس وقت تک اس کا حکم وہی ہوگا کہ آپ نے اسے موت تک کیا ہوگا۔ اس کا مفہوم یہی ہوگا کہ آپ نے اسے موت تک کیا ہوگا۔ جب تک اس کے برخلاف کوئی دلیل نہیں ملتی یا کوئی حدیث نہیں ملتی، اس وقت تک آپ کو اسی حدیث کو لینا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ کوئی دوسری حدیث یہاں پہ آ جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منی کو دھلا کرتے تھے، پھر آپ نے چھوڑ دیا۔ اگر آپ کسی حدیث کے اندر ہوتا کہ یہ چھوڑ دیا، تو اب ایک دلیل ہمیں مل گئی کہ آپ پہلے کرتے تھے پھر چھوڑ دیا۔ لیکن رفع دین کے تعلق سے بھی اس طرح کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے کہ آپ رفع دین کیا کرتے تھے پھر آپ نے چھوڑ دیا، جیسا کہ ہمارے حنفی بھائی یہ کہتے ہیں کہ منسوخ ہو گئی۔ منسوخ ہونے کے لیے کوئی ایسی دلیل چاہیے جو پہلی دلیل سے کے بعد میں ہو۔ تو دونوں کا الفاظ ایک جیسے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بسا اوقات الفاظ کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، جبکہ الفاظ کا اپنا ایک معنی عربی زبان کے اندر موجود ہے، اور اسی معنی کو ہم لیں گے جب تک کہ کوئی دوسری دلیل یا قرینہ موجود نہ ہو۔ اس حدیث کے اندر منی کا ذکر ہے۔ منی کسے کہتے ہیں؟ منی انسان کے بدن سے نکلنے والا ایک لیسدار اور گاڑھا مادہ ہوتا ہے جو شہوت کے ساتھ نکلتا ہے اور جھٹکے کے ساتھ نکلتا ہے۔ اصل بتانے کا جو مقصود ہے، بسا اوقات بہت سارے افراد منی، مذی اور ودی میں فرق نہیں کرتے۔ انسانی بدن سے جو رطوبت نکلتی ہے وہ 4 طرح کی ہوتی ہے۔ پہلا پیشاب، جسے ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے اچھے طریقے سے۔ دوسری چیز منی، جو محتلم یا آپ یہ کہیں کہ بالغ شخص سے نکلتی ہے، اور یہ ایک گاڑھا لیسدار مادہ ہوتا ہے جو شہوت کے ساتھ نکلتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر جھٹکا ہوتا ہے، یعنی ایک جھٹکے کے ساتھ وہ خارج ہوتا ہے، اور اس کے بعد انسانی بدن میں فطور ہو جاتا ہے، اس میں سستی اور کاہلی پیدا ہو جاتی ہے اور انسان کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ اسے منی کہا جاتا ہے۔ دوسری جو چیز ہے یا تیسری جو چیز ہے وہ مذی ہے، جو انسانی بدن سے نکلتی ہے۔ مذی کب نکلتی ہے؟ جب انسانی بدن کے اندر شہوت پیدا ہوتی ہے، اور شہوت پیدا ہونے کے بعد، جیسے مثال کے طور پہ کسی عورت کے بارے میں سوچنے کے بعد، یا پھر جو ہے اگر آپ کے پاس بیوی ہے تو بیوی سے مداعبت اور کے بعد جو چیز نکلتی ہے یہ باریک سا لیسدار مادہ ہوتا ہے جو منی سے بالکل مختلف ہوتا ہے، اور اس کا جو کام ہے وہ یہ کہ نالیوں کو تر کرے۔ یہ نکلتا ہے، یہ بھی نجس ہے، مذی نجس ہے جس کا دھلنا ضروری ہے۔ لیکن مذی کے نکلنے پہ آپ کا وضو تو باطل ہو جائے گا، البتہ آپ کے اوپر غسل واجب نہیں ہوگا، جبکہ منی کے خروج پہ آپ کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے۔ تیسری جو چیز ہے، اور یہ سب سے اہم چیز ہے،
اور اسے ودی کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ ودی کہتے ہیں گاڑھے لیسدار مادے کو، لیکن وہ منی نہیں ہوتی، وہ منی نہیں ہوتی۔ عام طور سے جب آدمی پیشاب اور پیخانے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس وقت اس کے شرمگاہ سے وہ چیز خارج ہوتی ہے، اور گاڑھی لیسدار مادہ ہوتا ہے۔ عام طور سے دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میری شرمگاہ سے منی خارج ہو رہی، جبکہ وہ منی نہیں ہوتی، بلکہ اسے ودی کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی لذت نہیں پائی جاتی، کسی بھی قسم کی کوئی شہوت نہیں پائی جاتی ہے، اور نہ ہی اس کے بعد انسانی بدن یا اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ ودی ہے، اور یہ بھی نجس ہے، یہ بھی نجس ہے۔ اگر یہ چیز خارج ہوتی ہے آپ کے بدن سے تو ایسی صورت میں اس کا دھلنا ضروری ہے۔ اگر یہ کپڑے کو لگ جاتی ہے تو اس کپڑے کو دھلنا آپ کے اوپر واجب ہو جائے گا۔ مزی اور ودی دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ کے بدن سے خارج ہو جاتی ہیں تو ایسی صورت میں آپ کا وضو باطل ہو جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جس کپڑے کو لگ جائے گا اس کپڑے کو دھلنا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ نجس ہے۔ تو یہ چار چیزیں ہیں جو انسانی بدن سے خارج ہوتی ہیں۔ حدیث کے اندر دوسری چیز جو کہی گئی ہے وہ یہ کہ میں اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے پرچتی تھی۔ پرچنا انگلی سے اس طریقے سے آپ پرچتے ہیں، اور اسی کا ذکر دوسری حدیث کے اندر بھی۔ یہاں پہ دو چیزیں ذکر کی گئی ہیں، ایک دھلنے کا ذکر ہے اور دوسرا پرچنے کا ذکر ہے۔ تو دھلنے کا حکم کب ہے اور پرچنے کا حکم کب ہے؟ حدیث کے اندر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منی کو دھلا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ سوکھنے کی حالت میں اپنی انگلیوں سے پرچتی تھی۔ تو منی گیلی ہو تو پرچنا نہیں ہے، منی گیلی ہے تو خرشنے سے وہ چیز پاک نہیں ہوتی، یا آپ کہیں کہ اس کی پاکی نہیں ہوگی۔ اور اگر سوکھی ہے تو ایسی صورت میں آپ کو انگلیوں سے خرشنا ہے، اور اگر آپ دھلتے ہیں تب بھی دھلنا کافی ہو جائے، یعنی سوکھی ہونے کی حالت میں آپ اگر خرشتے ہیں یا دھلتے ہیں تو دونوں چیزیں کافی ہیں۔ یہاں پہ ایک آپ کو قاعدہ بتلا دیتا ہوں، وہ یہ کہ پانی سے ہر چیز کی ہر نجاست کو دور کیا جا سکتا ہے۔ پانی ہر نجاست کو دور کر سکتی ہے، یعنی کوئی بھی نجس چیز آپ کے بدن یا کپڑے یا کہیں بھی لگ جاتی ہے تو ایسی صورت میں آپ اسے پانی سے دھل سکتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جس کے تعلق سے خاص باتیں ذکر کی گئی، جیسے جوتے، مثال کے طور پہ آپ کے جوتے میں ناپاکی لگ جاتی ہے تو آپ ناپاکی کس طریقے سے دور کریں گے؟ اگر آپ مٹی میں رگڑ لیتے ہیں تو ناپاکی دور ہو جائے گی، لیکن اگر آپ دھلتے ہیں تب بھی ناپاکی دور ہو جائے گی۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، طہور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پاک ہو اور پاک کرنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے۔ تو پانی کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت موجود ہے، کسی بھی ناپاکی کو آپ پانی کے ذریعے سے دور کر سکتے۔ یہاں پہ جو ذکر کیا گیا ہے کہ سوکھنے کی حالت میں میں فرشتی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوکھنے کی حالت میں اگر فرش لیا جاتا ہے تو کافی ہے، اور اگر دھل لیا جاتا ہے تب بھی کافی ہے۔ تو کسی بھی نجاست کو دور کرنے کے لیے پانی کا استعمال کریں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق ہوگا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آسمان سے پاک پانی، پاک اور پاک کرنے والا پانی نازل فرمایا۔ اس حدیث کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی کی منی پاک ہے۔ اس سلسلے میں علماء کرام کا اختلاف ہے کہ کیا آدمی کی منی پاک ہے یا نہ پاک ہے۔ تو اس حدیث کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی کی منی پاک ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ اگر منی گیلی ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دھلتے تھے، اور اگر سوکھی ہوتی تھی تو ایسے صورت میں جو ہے اسے پرچا جاتا تھا۔ اس سلسلے میں منی کی پاکی اور عدم پاکی کے تعلق سے یا ناپاکی کے تعلق سے علماء کرام کا دو قول ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ منی پاک ہے، دوسرا یہ کہ منی ناپاک ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ منی پاک ہے یہ شافعیہ کا قول ہے، اور یہی حنابلہ کے ہاں مشہور ہے، اور اہل حدیث علماء میں سے اکثر علماء کا یہی قول ہے کہ منی پاک ہے۔ دوسرا جو قول ہے وہ حنفیہ کا ہے، مالکیہ کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ منی ناپاک ہے اور منی کی پاکی ضروری ہے۔
یعنی ناپاک ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ اسے پاک کریں گے۔ اب منی چاہے سوکھی ہو یا گیلی ہو، دونوں صورتوں میں وہ ناپاک ہے۔ منی سوکھی ہو یا گیلی ہو، دونوں صورتوں میں وہ ناپاک ہے۔ اگر گیلی ہے تو ایسی صورت میں دھلنے سے اس کی پاکی ہو جاتی ہے، اور اگر سوکھی ہے تو ایسی صورت میں خرچنے سے اس کی پاکی ہو جاتی ہے۔ اور اسی حدیث سے جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ کے سامنے ہے، اسی حدیث سے انہوں نے دلیل پکڑی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے میں جنابت کو دھلتی تھی، پھر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلتے تھے اور پانی کے آثار آپ کے کپڑے پہ موجود ہوتے تھے۔ وہ کس طریقے سے دلیل پکڑتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر منی ناپاک نہ ہوتی تو ایسی صورت میں اسے دھلا نہیں جاتا۔ دھلنے کا مطلب یہ ہے کہ منی ناپاک ہے، منی ناپاک ہے، تو اس سے انہوں نے دلیل پکڑی ہے کہ منی پاک نہیں ہے۔ اور خرچنے کی جو حدیث ہے اس کے تعلق سے انہوں نے بہت سارے جوابات دیے ہیں، جن میں عام طور سے جو جوابات ہیں وہ قابل اعتبار نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے ان کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ منی دونوں راستوں میں سے ایک راستے سے نکلتے ہیں۔ انسان کے جو راستے ہیں جس سے نجس نجاست خارج ہوتی ہے، اس میں سے ایک راستہ منی کا بھی ہے، اور اس راستے سے جتنی بھی چیزیں نکلتی ہیں وہ ساری کی ساری نجس ہیں، اس لیے منی بھی نجس ہے۔ راجح قول یہ ہے کہ منی پاک ہے۔ ان دونوں قول میں راجح قول یہی ہے کہ منی پاک ہے، اس لیے کہ اس کی دلیلیں قوی ہیں۔ اور اگر نجس ہوتی تو ایسی صورت میں اس کا دھلنا واجب ہوتا، لیکن حدیث کے اندر ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے پرچھتی تھی۔ جتنی بھی نجس چیزیں ہیں یا تو اسے مٹی سے دور کیا جاتا ہے یا پھر پانی کے ذریعے سے دور کیا جاتا ہے۔ جیسے خون ہے تو خون کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ دھلتے ہیں۔ خون اگر آپ خرچ دیں تو کافی نہیں ہے، خون کے لیے دھلنا ضروری ہے، اس لیے کہ خون نجس ہے۔ دونوں احادیث جو ذکر کی گئی دھلنے کی اور خرچنے کی، ان دونوں کے درمیان کوئی تعارض نہیں، اس لیے کہ ان دونوں میں جمع کیا جا سکتا ہے، تطبیق دی جا سکتی ہے کہ پہلا گیلی ہونے کی صورت میں تھا اور دوسرا سوکھنے کی صورت میں ہے۔ اور یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے دھلتے تھے استحبابی طور پہ، وجوب کے طور پہ نہیں۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دھلا کرتے تھے وہ اس لیے کہ اس کا دھلنا مستحب تھا، واجب نہیں تھا۔ اگر واجب ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی حدیث کے اندر ضرور اس کا ذکر کرتے۔ اس قول کی یعنی راجح ہونے کے قول کی جو تائید ہوتی ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ہوتی ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منی کو اپنے کپڑے سے ادخر کے ذریعے سے، ادخر کے عرق کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دور کرتے تھے۔ ادخر ایک گھاس ہے جو عرب کے اندر پائی جاتی ہے، جس طریقے سے ہمارے ہاں دوبا گھاسیں ہیں اور دوسری گھاسیں ہیں، اس طریقے سے ایک گھاس ہے جو عرب کے اندر پائی جاتی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاس کے ذریعے سے منی کے آثار کو زائل کرتے تھے اور اپنے کپڑے سے خرچتے تھے، پھر اسی میں نماز پڑھتے تھے۔ تو اس کے اندر بالکل صراحت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھاس کے ذریعے سے منی کے آثار کو دور کرتے تھے۔ تو اگر منی ناپاک ہوتی تو ایسی صورت میں اسے دھلا جاتا، لیکن اسے دھلا نہیں جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت ہے جس میں بالکل صراحت ہے کہ منی ناپاک نہیں بلکہ پاک ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منی کے بارے میں پوچھا گیا جو کپڑے کو لگ جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تھوک اور ریٹ کے مقام پہ ہے، یعنی جس طریقے سے آپ تھوکتے ہیں یا ناک کی گندگی جس طریقے سے نکالی جاتی ہے، تو یہ دونوں چیزیں گندی ہیں، لیکن اس کے باوجود سے آپ وہ نجس نہیں ہیں، وہ نجس نہیں ہے، اسی طریقے سے یہ چیز بھی نجس نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے کافی ہے کہ تم منی کو کسی کپڑے سے یا گھاس کے ذریعے سے پوچھ لو۔ تو ان ساری احادیث کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ منی پاک ہے اور یہی راجح قول ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث ہے، اور یہ حدیث سے بچے کے پیشاب سے متعلق ہے۔
اس حدیث کے اندر حضرت ابو السمح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغسل من بول الجاریہ ویرش من بول الغلام، کہ لڑکی کے پیشاب کو دھلا جائے گا اور لڑکے کے پیشاب پہ چھینٹا مارا جائے گا۔ اس سے پہلے پچھلی حدیث میں ایک اور بات ہے جو چھوٹ گئی، اور وہ عام طور سے ان مسائل سے متعلق جو ہمارے معاشرے میں کبھی کبھی پیش آتے ہیں۔ عام طور سے ہمارے معاشرے کے اندر عورتیں اپنے شوہروں کی خدمت کرتی ہیں، ان کے کپڑے دھلتی ہیں، دوسری چیزیں ان کے دوسرے کاموں کو انجام دیتی ہیں، لیکن بسا اوقات عورتوں کی جانب سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا شوہر کا کپڑا دھونا ہمارے اوپر واجب ہے، یا شوہر کی خدمت ہمارے اوپر واجب ہے؟ یعنی اگر شوہر حکم نہیں دیتا، اگر حکم دیتا ہے تو اطاعت واجب ہے، لیکن اگر شوہر حکم نہیں دیتا تو کیا اس صورت میں دوسرے شوہر کے لیے کھانا پکانا یا اس کے کپڑے کو دھلنا یہ ہمارے پر واجب ہے؟ خاص طور سے یہ باتیں ان عورتوں کی جانب سے کہی جاتی ہیں جن کے جو اونچے سوسائٹی کے لوگ ہوتے ہیں یا جن کے ہاں نوکرانیاں ہوتی ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ شوہر کے کسی بھی کام میں حصہ نہ بنائیں، یا جب اختلاف ہوتا ہے شوہر اور میاں بیوی کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان، تو اس صورت میں اس طرح کے سوالات کھڑے کیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ میں منی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے پوچھتی تھی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی تھی، گھر کے کھانے پکانے کا، دوسری صفائی کا، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے دھلنے کا اور دوسری چیزوں کا۔ تو گھر کے جو اندرونی کام ہیں یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود انجام دیتی تھی، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاونت بھی کرتے تھے بسا اوقات، جیسا کہ دوسری احادیث کے اندر موجود ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو صرف یہ شادی کر کے اس لیے نہیں لایا جاتا کہ وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھی رہے اور صرف جو انسان کی بدنی ضرورت ہے یا شوہر کی بدنی ضرورت ہے اسے ہی پورا کرے، بلکہ اس کا یہ کام بھی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے اور اس کے کپڑے اور دوسری چیزوں کو دھلے اور کھانا وغیرہ پکائے۔ جو حدیث سے ذکر کی گئی تھی اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکی کے پیشاب کو دھلا جائے گا اور لڑکے کے پیشاب پہ چھینٹا مارا جائے گا۔ یہ حدیث حضرت ابو السمح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، ان کا نام ایاد تھا، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک حدیث روایت کی ہے، اور وہ یہی حدیث جو ہمارے سامنے ہے۔ ان کے بارے میں معلوم نہیں کہ یہ کہاں گم ہو گئے تھے، اور پھر گم ہونے کے بعد ان کا پتہ نہیں چلا کہ یہ کہاں گئے۔ تو اس طریقے سے ان کی ایک حدیث ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہونا بہت فضیلت کی بات ہے۔ اس حدیث کے اندر جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ کہ اگر بچی پیشاب کر دیتی ہے تو آپ کے کپڑے میں لگ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کے پیشاب کو دھلا جائے گا، اور اگر لڑکے کا پیشاب ہے تو ایسی صورت میں چھینٹا مانا جائے۔ دوسری روایت کے اندر ہے کہ جب تک یہ کھانا شروع نہ کرے، اگر یہ کھانے لگتے ہیں یعنی دوسری غذا کھانا شروع کرتے ہیں تو ایسی صورت میں جو ہے دونوں کے پیشاب کو دھلا جائے گا، دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا جائے گا۔ اس سلسلے میں کئی احادیث موجود ہیں جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ لڑکی کے پیشاب کو دھلا جائے گا اور لڑکے کے پیشاب کو پہ چھینٹا مارا جائے گا۔ اس حدیث کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں کے پیشاب کے درمیان فرق ہے، اور دونوں میں پانی کو استعمال کیا جائے گا، لیکن پانی کے استعمال کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے، ایک کو دھلا جائے گا اور دوسرے کو چھینٹا مارا جائے گا۔ چھینٹے مارنا ہے جسے آپ مثال کے طور پہ ہاتھ میں پانی لیتے ہیں اور اسے جو پیشاب والے مقام پہ اس پہ چھینٹا مار دیتے ہیں۔ اس میں یہ حکم کیوں دیا گیا یا اس میں فرق کیوں کیا گیا؟ یہ فرق اس لیے ہے، بعض علماء کرام نے اس کی جانب اشارہ کیا ہے کہ لڑکے اور لڑکی کے درمیان جو تفریق کی گئی ہے وہ یہ کہ بچے کو، لڑکے کو زیادہ گود لیا جاتا ہے،
عام طور سے جو افراد ہوتے ہیں، جو مرد ہوتے ہیں، وہ بچوں کو زیادہ گود لیتے ہیں بنسبت بچیوں کی. تو بچے اگر پیشاب کرتے ہیں بار بار ان کو گود لیا جاتا ہے تو اس میں مشقت ہے، اور شریعت کے اندر جہاں بھی مشقت پیدا ہوتی ہے آسانی آ جاتی ہے. تو چونکہ بچے زیادہ محبوب ہوتے ہیں اور ان کو گود دیا جاتا ہے، اور وہ پیشاب ظاہر سی باتیں کریں گے، تو پیشاب کرنے کی وجہ سے جو مشقت ہوگی بار بار کپڑوں کو دھلنے کی، اس کو دور کرنے کے لیے چھینٹا مارنے کا حکم دیا گیا ہے. دوسری جو وجہ بتلائی گئی ہے وہ یہ کہ بچی کا پیشاب ایک مقام پہ رہتا ہے، جبکہ بچے کا پیشاب دور تک پھیلتا ہے. بچہ پیشاب کرتا ہے تو دور تک چھینٹے پڑتے ہیں یا اس کو پھیل کے گرتا ہے، جبکہ بچی پیشاب کرتی ہے تو ایک ہی مقام پہ وہ پیشاب پڑتا ہے. تو جب مختلف مقام تک وہ پیشاب کے چھینٹے پڑتے ہیں تو ان سارے مقامات کا دھلنا بہت مشکل ہے، جبکہ ایک مقام کا دھلنا نہایت آسان ہے. اسی مشقت کو دور کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینٹا مارنے کا حکم دیا. تیسری اور جو سب سے اہم چیز ہے، اور یہ زیادہ مناسب بھی نظر آتی ہے، وہ یہ کہ بچی کے پیشاب میں بدبو ہوتی ہے اور بچے کے پیشاب میں بدبو نہیں ہوتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کے اندر حرارت پائی جاتی ہے، لڑکے کے اندر، اور حرارت کی وجہ سے اس کے پیشاب کی جو بدبو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، جبکہ بچی کے اندر یہ حرارت نہیں پائی جاتی ہے بلکہ اس کے اندر رطوبت ہوتی ہے. تو رطوبت کی وجہ سے وہ اس کا پیشاب، رطوبت کی وجہ سے بچی کے پیشاب میں بدبو ہوتی ہے. یہ چند چیزیں تھیں جو آج کے درس سے متعلق تھی. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان باتوں سے فائدہ پہنچائے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.